اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دین اسلام کے مزاج کے مطابق ان چیزوں کے بارے میں آگاہی اور تعلیمات دی ہیں۔ جس طرح انسان کو اللہ نے عبادات کو حکم دیا، اب یہ عبادات جو ہیں دو طرح کی ہیں۔ ایک عبادات وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہے جسم سے، بدن سے، جن کو بدنی عبادات کہتے ہیں۔ جس طرح بھی ہم نے نماز پڑھی، اور اسی طرح روزے کی عبادت ہے، یہ ہے بدنی عبادات۔ دوسرا شعبہ عبادات کا آتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مالی عبادات۔ پورے دین اسلام کی جو عبادات ہیں وہ دو حصوں میں ہیں، یا تو وہ بدنی ہیں یا وہ مالی ہیں۔ اب دونوں میں فرق اس طرح بھی ہے کہ جو بدنی عبادات ہوتی ہیں اس میں مالی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا بھئی امیر ہے کوئی غریب ہے، بھئی وہ بدنی ہے۔ اس میں کیا دیکھیں گے؟ صحت دیکھیں گے، تندرستی دیکھیں گے۔ جیسے نماز ہے، اب نماز میں یہ نہیں دیکھا جائے گا بھئی امیر ہے کوئی غریب ہے، نہیں، بلکہ کیا دیکھیں گے؟ بھئی صحت اجازت دے رہی ہے۔ جب صحت خراب ہو رہی ہے، آپ دیکھیں طریقہ نماز میں تبدیلی آ رہی ہے، کھڑے ہو کر پڑھ لو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، نہیں تو اشارے سے پڑھ لو، نہیں تو قضا کر دو۔ اسی طرح روزہ ہے، اب روزے میں بھی امیر اور غریب نہیں دیکھیں گے، اس میں کیا دیکھیں گے کہ بھئی بدنی صلاحیت ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بدنی عبادات ہیں۔ اب جو بدنی عبادات ہیں اس میں مال نہیں دیکھیں گے، اسی طرح مالی عبادات میں ہم بدنی دیکھیں گے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ہے مال سے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ بڑا ہی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ صاحب فراش ہے، بیڈ باؤنڈ جس کو ہم کہہ دیں، بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اوکے، اسلام کہے گا اس کو ریلیکس کر دو۔ روزہ نہیں رکھ سکتا، اسلام کہے گا اس کو ریلیکس کر دو۔ ہاں، زکوٰۃ اگر فرض ہے وہ ہر حال میں زکوٰۃ دے گا، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں بدنی صلاحیت نہیں دیکھیں گے، اس میں مال دیکھیں گے۔ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، وہ نماز کو چلو چھوڑ سکتا ہے، وہ زکوٰۃ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ اس پر بقایا لگ جائے گا، اگر وہ انتقال بھی کر جائے گی اس کے مال سے نکالی جائے گی، اس پر بقایا تھا۔ اسی طرح حج ہے، حج وہ عبادت ہے کہ جس میں دونوں چیزیں، یہ حج واحد عبادت ہے دین اسلام کی۔ یعنی آپ دیکھیں نماز یہ ایک ہے کہ جی بدنی عبادت ہے، روزہ یہ ایک قسم ہے، کیا جی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ ایک قسم ہے، کیا ہے جی مالی ہے، لیکن حج دونوں ہے۔ حج میں بدنی صحت بھی دیکھیں گے اور مالی حیثیت بھی دیکھیں گے۔ مثلا اگر ایک بندے کے پاس مال تو موجود ہے لیکن بدنی صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، مرض لاحق ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، کمزوری ہے، ویکنس ہے، تو اسلام کہے کہ اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ یا ایک بندہ تندرست ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، حج پھر بھی فرض نہیں ہے۔ حج کب فرض ہوگا؟ تندرستی بھی ہوئی اور مال بھی ہوا، دو چیزیں ملیں گی تو حج فرض ہوگا۔ اسی طرح مالی عبادات میں ایک عبادت ایسی ہے جو دین کے مزاج کے مطابق ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ مالی عبادت ہے، بھئی مال میں کیا ہے کہ آپ نے مال کو آگے پہنچانا ہے، اللہ کے راہ میں مال کو دینا ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ جی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ مال آپ نے دے دیا اگلے بندے کو اس نیت کے ساتھ، یہ بن گئی عبادت۔
اگر آپ مال کسی کو دیں لیکن یہ نیت نہ کریں، جیسے ہم نے نماز پڑھی نا تو نماز میں نیت ہم کرتے ہیں بھائی اللہ کے لیے پڑھیں گے، تو اب نماز بن گئی عبادت۔ اب ایک بندہ نماز میں نیت اللہ کی کرے ہی نہ، وہ یہ کرے کہ بھائی میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، آقا فرماتے ہیں یہ کیا بن گیا؟ شرک، عبادت نہیں رہی، یہ شرک بن گیا۔ تو نیت اصل میں بڑی اہم ہے۔ اب ہم نے جب زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ میں نیت کیا کی ہے؟ بھئی یہ اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق دے رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ اصل میں یہ ہے۔ تو مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ عبادت بن گئی۔ تو زکوٰۃ میں اصل چیز کیا نظر آتی ہے کہ بھئی مال نکل رہا ہے۔ علم معاشیات ہے، اکنامکس، اس میں ایک بہت اہم نظریہ ہے جو دین اس کو 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے، اور اکنامکس کہتی ہے کہ بھئی سرکولیشن آف ویلتھ کریں۔ کیا مطلب؟ اپنی دولت کو گردش میں لائیں، آپ کے پاس نہ رہے، آپ آگے دیں، وہ آگے دے، وہ آگے دے۔ کیونکہ اگر آپ دولت کو سمیٹ کر رکھیں گے تو پھر اس کو دین بھی ناپسند کرتا ہے اور اس کو ملکی اور غیر ملکی قوانین بھی ناپسند کرتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ نے مال کو آگے کس طرح نکالنا ہے؟ اللہ کے ہاں نیت کی، اور یہ نیت کہ اللہ یہ مال میں تیری راہ میں دے رہا ہوں، اور مال آگے سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ اب مال کی سرکولیشن میں ایک اور عبادت آ جاتی ہے، اور وہ آ جاتی ہے وراثت۔ اب جو وراثت ہے یہ بھی دینی عبادت ہے، یہ بھی دین میں عبادت ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر عبادات کی فہرست نکالیں تو ہم بنیادی ایک بچے سے بھی پوچھ لیں، بڑے سے بھی پوچھ لیں بھائی عبادت کسے کہتے ہیں، وہ ایک لمحے میں جواب دے گا جی عبادت وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم۔ اب وراثت جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ جس طرح نماز کیا ہے؟ فرض، اسی طرح وراثت بھی کیا ہے؟ فرض، کیونکہ وراثت کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسلام ایک وراثت کا بھی بڑا اہم تعلق ہے، اور میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ لمبی تفصیل تو اس وقت نہیں ہے۔ وراثت عام طور پر اکثر یہ آج کل ایک سوال آتا ہے، میرے پاس کئی افراد آئے ہیں، ایک سوال ایک ہی ہے، اکثر حضرات پوچھتے ہیں کہ جی اگر کوئی والد ہے، باپ ہے، اپنی اولاد کو رقم دینا چاہتا ہے، اپنی جائیداد پراپرٹی وغیرہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے تقسیم کریں؟ اس کا جی اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کتنا حصہ بھائیوں کو ملے گا، کتنا بہنوں کو ملے گا، اور باپ اپنی زندگی میں دینا چاہ رہا ہے۔ اصل تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وراثت کا تعلق ہوتا ہے انتقال سے۔ جب تک کسی انسان کی ڈیتھ نہیں ہوتی، وفات نہیں ہوتی، انتقال نہیں ہوتا، وراثت نہیں ہوتی۔ اس کو وراثت نہیں کہیں گے دین، وہ وراثت ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ابھی میں نے سورہ نساء کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ بیان فرمایا کہ جس سے پوری حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما تارکا، کہ وراثت اس میں سے دی جائے گی ما تارکا جو والد یا فرد یا عورت چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ اب اگر وہ دنیا میں ہی ابھی موجود ہے، زندہ ہے، تو وراثت تو ہے ہی نہیں۔ وہ وراثت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ موت، انتقال۔ اگر کسی کا انتقال نہیں ہوا اور وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر وراثت کے اصول نہیں لگیں گے، بلکہ وہاں اخلاقی اصول لگیں گے۔ اب اخلاقی اصول کیا ہیں؟ کہ بھئی باپ اگر اپنی زندگی میں اولاد کو دیتا ہے تو اخلاقاً کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، برابر برابر دے دیں۔ یہ اخلاقیات۔ اگر مثلا 1,00,000 روپے تقسیم کرنا چاہتا ہے، 5 اس کے بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو کیا کرے؟ وہ 5 کو 1,00,000 تقسیم کر دے کہ وہ 20,000 سب کو دے دے، یوں 1,00,000 تقسیم ہو گیا۔ یہ ہے زندگی میں۔ اب اس کے بارے میں ہمیں صرف ایک حدیث ملتی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک صحابی آئے، کہا جی میں نہ اپنے
بچے کو فلاں چیز دے رہا ہوں تو آقا نے فرمایا کہ فلاں بچے کو دیا کچھ کھانے کا، اس کو بھی اتنا ہی دو، یعنی برابر برابر. یہ ہے اخلاقیات. ہاں اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ جی ایک بچہ ہے، وہ بیٹا میری بڑی خدمت کرتا رہا ہے، میرے ساتھ رہا ہے، چلو اس کو میں زیادہ دے دوں، یا وہ بیمار ہے اس کا علاج ہونا اس کو زیادہ دے دوں، یہ غریب ہے میں اس کو تھوڑا سا مدد کر دوں. ہاں علماء فرماتے ہیں کسی وجہ سے وہ کمی بیشی کر سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وجہ کوئی نہیں ہے، وہ سب کو برابر دے گا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی. یہ وراثت نہیں ہے، وراثت نہیں، یہ ویسے ہی تقسیم ہے، یہ تقسیم جائیداد ہے، وراثت نہیں ہے. ہاں وراثت کیا ہے؟ جب اس کے انتقال ہوگا. اب جب کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو وراثت، مثلا اس نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، تو سب سے پہلے آپ نے اگر وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بھئی اس پر قرضہ تو کوئی نہیں تھا. اگر اس پر کوئی قرضہ ہے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، وراثت کی تقسیم معطل کر دی جائے گی. یہاں تک ہے کہ اگر فرض کریں وہ 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کر دنیا سے گیا اور 1 لاکھ روپیہ ہی اس پر قرضہ تھا تو سارا کا سارا قرض میں دے دیا جائے گا، وارث کو کچھ بھی نہیں ملے گا. قرض بڑا اہم ہے، اور اتنا اہم ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نا، آج کل ویسے فیشن بنا ہوا ہے کہ بھئی کچھ بھی لینا ہو تو فوراً قرضہ لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں کسی سے، بھئی قرضہ دے دو. حالانکہ قرضہ بڑا سخت ہے. آقا نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے نا، شہید، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے قرضے کے. شہید کا قرضہ بھی معاف نہیں ہوگا، شہید کا بھی نہیں ہوگا. اب اتنی سختی ہے دین میں قرض کے بارے میں. بلکہ ایک صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے، ایک غزوے میں شہید ہوئے، اور ان پر کسی کا قرضہ تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی کسی صحابی کے خواب میں آئے اور اس خواب میں آ کر کہا کہ بھئی میں نے فلاں سے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ واپس کر دو تاکہ میرا حساب سیدھا ہو جائے. تو وہ صحابی چلے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا جی ایسے مجھے خواب آیا ہے، فلاں صحابی نظر آئے ہیں. تو آقا نے فرمایا ہاں اس کا قرضہ لوٹا دو، جو اس کا قرض جو ذمہ ہے وہ ذمہ تم ادا کر دو، یقیناً وہ ابھی تک معطل ہے اس کے اوپر وہ اللہ کی رحمت، کیونکہ اس پر قرضہ لازم تھا، وہ قرضہ دیے بغیر دنیا سے چلا گیا. تو ایک تو فیشن ہماری دنیا اس وقت معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ بھئی کچھ بھی لینا ہے تو قرضہ لے لیتے ہیں. اچھا قرضہ کیا ہے؟ قرضے میں ایک تو یہ چیز سمجھیں کہ جیسے ہم عام طور پر پرسنل لون لے لیتے ہیں کسی سے، کوئی کام نکالنا ہے، کوئی بیمار ہے وغیرہ. قرض کے اندر یہ جو انسٹالمنٹ پہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی علماء اس کو قرض مانتے ہیں، یہ بھی قرض ہے. مثلا آپ نے کسی سے کوئی چیز لے لی اور وہ چیز کی قیمت فرض کریں 10,000 روپے ہے، آپ نے قسطیں کر لیں، میں ہر مہینے 1,000 دیتا جاؤں گا. جب تک وہ 10,000 پورا نہیں ہوگا وہ بقایا جات سارا کا سارا قرض میں شمار ہوگا، وہ قرض ادا کرنا پڑے گا، چاہے پلاٹ لے لیں قسطوں پر، گاڑی لے لیں، کچھ بھی لے لیں. اس لیے دین اسلام نے اس چیز کو رکھا ہے کہ بھئی آپ ہر وقت قرض کی طرف نہ بھاگیں. کسی وقت بھی آخری سانس نکل گیا اور آپ نے فرض کریں تحریر بھی نہیں کیا، کسی کو بتایا بھی نہیں تھا گھر میں کہ بھئی میں نے فلاں سے قرضہ لیا تھا، تو پھر تو حساب سارا کا سارا مؤخر ہو گیا، وہ ساری عبادات سائیڈ پہ ہو جائیں گی. جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا معاملات خراب ہیں. تو ایک تو وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے انتقال ہونے والے فرد کے بارے میں پہلے یہ دیکھیں بھئی اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے، اس نے کسی سے قرضہ تو نہیں لیا. اور دوسری چیز، قرض میں ایک دوسری چیز آتی ہے جو آج کل معاشرے کے اندر دیکھی نہیں جاتی، اور وہ چیز آ جاتی ہے بیوی کا حق مہر. اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور بیوی نے معاف بھی نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، وہ حق مہر بھی قرض ہوگا. وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے بیوی کو حق مہر دیا جائے گا. یعنی اتنی اسلام کے اندر شدت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرے گا
تو قیامت کے دن وہ بیوی کا مقروض ہو کر اٹھے گا، یہ حدیث ہے۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ حق مہر بھی قرض کے اندر آتا ہے۔ یعنی ہم جب کسی کی وراثت تقسیم کرتے ہیں نا تو ہم پہلے دیکھتے ہیں اچھا اس نے فلاں دکان سے جو لیا تھا سودا، اچھا فلاں قرض لیا، لیکن یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی اس نے بیوی کا حق مہر ادا کرنا تھا، وہ حق مہر تو کہیں رہ تو نہیں گیا۔ اس لیے بیوی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کا حق مہر کیا آپ مطالبہ کرتی ہیں یا آپ نے معاف کر دیا ہے؟ اگر وہ کہے نہیں میں مطالبہ کرتی ہوں مجھے حق مہر دیا جائے، اس کو پہلے حق مہر دیا جائے گا۔ تو ایک تو قرض آ گیا، دوسری چیز آ جاتی ہے اس کی تجہیز و تکفین۔ ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وراثت کے تقسیم کرنے سے پہلے اگر ورثہ چاہتے ہیں کہ بھئی انتقال ہونے والے فرد کی تجہیز و تکفین ہم اس کے ہی پیسوں سے کریں، جیسے آج کل قبر ہے اس کی زمین کا خریدنا ہے، پھر اور دوسرے لوازمات ہیں، مزدوری دینی، کفن خریدنا، تو اگر اس تجہیز و تکفین کے لیے اس کا پیسہ نکالا جائے گا یہ بھی جائز ہے، نکال سکتے ہیں۔ ہاں ورثہ کہتے نہیں ہم اپنے پیسوں سے کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز آ جاتی ہے اس کی وصیت۔ ابھی وراثت کے تقسیم کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، بھئی اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ وصیت کسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جس حالت مرض کے اندر دنیا سے گیا، یعنی جب وہ بیڈ باؤنڈ ہو گیا، صاحب فراش بن گیا، اور صاحب فراش ہوتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، اسی مدت کے اندر اس نے کوئی وصیت کی تھی، کسی کو کچھ کہا تھا بھئی میرے مال کو اس طرح کرنا، یا میں مر جاؤں تو میرے مال کو وہاں لگا دینا، فلاں کر دینا، فلاں کر دینا، تو یہ مرنے والے کی جو آخری خواہش جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ پوری کی جائے گی، دین اس کے احترام کرے گا۔ اور دین کہتا ہے کہ انتقال کرنے والے آخری خواہش جو اظہار کر رہا ہے آخری خواہش کا، اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ جیسے قانون کے اندر بھی یہ ہے کہ کسی فرد کو جب پھانسی دی جاتی ہے نا سزائے موت، اسے پوچھا جاتا ہے بھائی تمہاری کوئی آخری خواہش کیا ہے؟ 1400 سال پہلے دین نے یہ سمجھایا تھا بھائی اس مرنے والے کی آخری خواہش کو پوچھ لو، وہ کوئی خواہش کر کے دنیا سے گیا ہو، اب اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام کے اندر کتنی وصیت جو ہے جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ مرنے والا اپنے سارے مال کا تیسرا حصہ اس سے کم کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ بس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے اس کے پاس 33,000 روپے کا اختیار ہے، بس اگر اس نے 40,000 کی وصیت کر دی اس کی وصیت کو جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کی 33%، جس کو ہم 1/3 کہہ لیں، اتنا مال اگر وہ وصیت اتنے میں پوری ہو رہی ہے اس کو جاری کیا جائے گا، اور اگر اس سے زیادہ کی وصیت کر کے دنیا سے چلا گیا ہے اس کی وصیت کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ وصیت کے بڑے اصول ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک تو اس کا قرض، اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین، اور پھر اس کی وصیت۔ اب وصیت کے بعد اب اگلا نمبر آ جاتا ہے کہ بھئی اس کی اب ہم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ اور وراثت کی کتنی اہمیت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی علم ہیں نا، یا آقا نے فرمایا کہ جتنے بھی علم ہیں، اب آپ دیکھیں کتنے علوم اس وقت موجود ہیں، سائنس کے علوم ہیں، ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، کمپیوٹر سائنسز ہیں، کتنے علوم ہیں، کامرس ہے، بزنس کے اصول ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے دنیا کے علوم ایک طرف رکھ دو اور وراثت کا علم ایک طرف رکھ دو، تو وراثت کا علم اتنا اہم ہے کہ دنیا کے تمام علوم میں سے نصف علم کا درجہ وراثت کے علم کو حاصل ہے، آدھا علم پوری دنیا کے علوم میں سے۔ باقی سارے علوم جمع کر لو وہ 50% ہیں، صرف ایک علم ہے وراثت کا، آقا نے فرمایا یہ 50% ہے، نصف علم جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اتنا اہم ہے یہ وراثت کا علم۔ اور وراثت کے علم میں اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ اب حالانکہ دیکھیں کہ آپ اخبارات میں پڑھیں روز کتنے بندوں کے انتقال ہو رہا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو اس بارے میں کانشیس ہو کہ بھئی وراثت کیسے تقسیم ہونی۔ حالانکہ جتنا تک ڈیتھ ریشو ہے
اس حساب سے تو ہر دوسرا بندہ تیسرا بندہ اس بارے میں سوال کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا کہ جی وراثت کو تقسیم کرنا ہے، بتائیں وراثت کیسے تقسیم کریں۔ ڈیتھ ریشو کتنی بڑھ رہی ہے، لیکن وراثت کے بارے میں سوال بہت ہی کم کیے جا رہے ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے طور پر اس کو نکال دیتے ہیں، بس کہتے ہیں بھئی ہم نے وراثت کا حق ادا، حالانکہ وہ نہیں ہوتی۔ جس طرح بیماری بڑھتی ہے تو آپ دیکھیں کتنے میڈیکل سٹور کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جس طرح ڈیتھ ریشو بڑھ رہی ہے تو وراثت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج کل وراثت کے بارے میں سوال ہی کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جی پتہ ہی نہیں یہ وراثت کیا ہے، کیونکہ پیسہ تقسیم کرنا پڑ جانا ہے، بہنوں کو حصہ دینا پڑ جانا ہے، بھائیوں کو حصہ دینا پڑ جانا ہے، تو میرے پاس کیا رہے گا؟ یہ چیز جب آ جاتی ہے تو شیطان اس انسان کو روک دیتا ہے، بھائی تم نہ پوچھو، اپنے طور پر جیسے بھی تقسیم کر دو بس کافی ہے۔ تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس کو تقسیم کرنا اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، جس طرح حج کا کرنا فرض ہے، جس طرح روزے کا رکھنا فرض ہے۔ اور یہ وراثت کا نظام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی وجہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی تشریف فرما تھے تو ایک صحابیہ آئی، اور وہ صحابیہ ان کے شوہر جو تھے وہ ایک غزوے میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ تھی، تو وہ بیوہ آئیں، ان کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں حضرت سعد کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا بھئی کرو، کیا بات ہے؟ کہا یہ 2 بیٹیاں ہیں میری، اور یہ سعد کی بیٹیاں ہیں۔ سعد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیٹیوں کا چچا ہے، اس چچا نے ہمارے پورے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں نکال دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں ان بیٹیوں کو کہاں لے کر جاؤں؟ کیا سعد کی پراپرٹی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا؟ اب یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب ہمارے نبی خاموش ہوئے تو اللہ نے پورا نظام وراثت جو ابھی میں نے تلاوت کی آیت، یہ ساری آیات نازل کر دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یتیم کی پکار پر دین اسلام نے یہ نظام وراثت ہمیں دیا ہے، ایک یتیم کی پکار پر۔ اور سب سے پہلی وراثت یہ تقسیم ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی اس کے چچا کو بلاؤ، پھر آپ نے بیٹیوں کا حصہ نکالا، بیوہ کا حصہ نکالا، کہا باقی تمہارا ہے، باقی تم لے جاؤ۔ یہ پہلی وراثت دین میں تقسیم ہوئی، اور اس کے بعد یہ وراثت کا نظام چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑی عجیب سے بن چکی ہیں۔ اگر باپ اپنی زندگی میں 1 کروڑ روپیہ بھی کسی بچے کو دے دے، اور جب اس کا انتقال ہو رہا ہے تو انتقال کے وقت اس کے جیب میں سے گندم کا دانہ نکل آئے، تو علماء فرماتے اس گندم کے دانے کو بھی تقسیم کیا جائے گا، چاہے وہ اپنی زندگی میں جتنا مرضی دے دے۔ جیسے عام طور پر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اتنا لگا دیا تھا تو اب کیا چاہیے اس سے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھئی باپ جتنا مرضی دے، وراثت تو تھی نہیں، وہ تو اپنی زندگی میں دے رہا ہے۔ وراثت تو اس وقت بنے گی کہ جب انتقال ہو رہا ہے۔ ہاں انتقال ہوتے وقت باپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو ٹھیک ہے، وراثت نہیں ہوئی، لیکن باپ کے پاس اگر اس کی جیب میں گندم کا دانہ بھی تھا، علماء فرماتے اس گندم کے دانے کے بھی حصے کیے جائیں گے تاکہ سب بھی تقسیم ہو جائے۔ تو بہرحال اب کتنے حصے انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کے میں توفیق عطا فرمائے۔